آنے والا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لی تو بچہ بھی یہ سمجھے گا کہ اس کا مطلب نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے. آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور جان بوجھ کر کرنا پڑے گا کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً آپ بچوں سے کہیں کہ دیکھو بچوں بس اذان ہو گئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے میری بندیوں اب نماز پڑھو, اے میرے بندوں نماز کی طرف آ جاؤ. اور ان بچوں کو یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اب ہم سب سارے کام کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, وضو کریں گے, اب ہم نماز پڑھیں گے, اللہ سے دعائیں کریں گے, پھر اس کے بعد اپنا کام کریں گے. جب اس انداز میں روزانہ اس طرح آپ تربیت کریں گی تو پھر انشاءاللہ پھر بچے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے, کبھی وہ اللہ کو بھول کر زندگی نہیں گزاریں گے, کبھی دوسری کسی ایسی چیز کی طرف جس کی وجہ سے ان کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے, کبھی بھی ایسی چیز کی طرف نہیں جائیں گے. تیسری جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اپنی بندیوں کو وہ ہے وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اے میری بندیوں, اے مجھ پر ایمان رکھنے والیوں, تم خود سے اپنی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, اگر ہم غریب سے غریب اور فقیر سے فقیر بھی ہیں, ہم اپنے روپیے میں سے چمنی بھی خرچ کر سکتے ہیں, تو یہ حکم ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنی رشتہ داروں پر, اعزاء اقارب پر, ضرورت مندوں پر, بچوں کی تعلیم پر, محلے کے لوگوں پر اس انداز میں اپنا پیسہ خرچ کریں کہ مال کی محبت, زیورات کی محبت, ہیرے جواہرات کی محبت, رسموں کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے. ورنہ اگر مال کی محبت نہیں نکلی, ہیرے جواہرات کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلی, قسم قسم کے نئے نئے جوڑے لانے کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلی, اور مال کی محبت اگر پیوست رہی تو ظاہری دینداری بھی صرف ایک عادت کی ہوتی ہے. جہاں ہمارے گھر میں شادیاں ہوں گی, بیاہ ہوگا, تقریب ہوگی, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دینداری کتنی ہے, اللہ سے کتنی محبت ہے, رسول سے کتنی محبت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کتنی محبت ہے. اور مسلمانوں کو اگر دیکھنا ہو تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے اچھے حاجی, نمازی, یہ سب انتہائی درجے کے پاجی اور کمینے نظر آتے ہیں جب ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں. جو اس طرح کرنا ہوتا ہے, جو بدتمیزیاں کرنا ہوتی ہیں, وہ سب کرتے ہیں. اور صاحب محلے کے اندر مشہور ہے کہ یہ نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدھا خوش اور آدھا خوش. اسلام صاف صاف ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں اور اے مجھ پر ایمان رکھنے والیوں, تم سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اے ایمان لانے والوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی کچھ کتاب کے حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں رکھتے ہو, کچھ پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. سنو, تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا پہلے ہم دنیا میں اسے سزا دیں گے اور پھر آخرت میں اسے سزا دی جائے گی. اس وقت مسلمانوں کو جو اس دنیا میں سزا مل رہی ہے, جو ظالم ان پر مسلط کیے گئے ہیں, جن قسم کے حالات ان پر ڈالے گئے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کا رخ صحیح نہیں, مسلمانوں کا ڈائریکشن ایسا ان کا غلط ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا غصہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے. اور کتنے سخت حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے کہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں, وہ سب کفر اور شرک کے ان طوفان سے گزر رہے ہیں, ان آندھیوں سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان بچوں اور بچیوں کی فکر نہ کی تو اگلی ہماری نسلیں کہاں جا کر, کس گڑھے میں جا کر گریں گی, کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس وجہ سے خدا کے لیے ہم اپنے رخ کو صحیح کریں اور اللہ کی جو نصیحت ہے ہم اسے دل سے قبول کریں کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں سے, اپنے گندے کاموں سے, آپ کی نافرمانی سے, اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, ہم اپنی آخرت کی زندگی بنائیں گے, ہم آپ سے سب سے زیادہ پیار اور محبت کریں گے, اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت اور ان کی سنتوں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس رخ کے ساتھ ہم اللہ کی طرف پلٹیں
یہ 3 نصیحتیں اللہ نے اپنی بندیوں کو فرمائی ہے۔ آخری نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے اسی 22ویں پارے میں فرمائی ہے اپنی تمام بندیوں سے، وہ بہت اہم نصیحت ہے۔ اگر ہماری یہ مائیں اور بہنیں جو یہاں تشریف لائی ہیں اس نصیحت پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کر لے جائیں گے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے میری بندیوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والیوں، تم اپنے گھروں کے اندر پابندی کے ساتھ اللہ کی آیتوں کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی سنتوں کا اپنے گھر کے بچوں کے سامنے پابندی کے ساتھ اس کا ذکر کرو، اس کا مذاکرہ کرو۔ ہر ماں اپنے بچے اور بچی کو روزانہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لے کر بیٹھے اور اس کے سامنے اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت و بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا جاہ و جلال، اس کا عز و کمال، اس کا عطا و نوال اور اس کی کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت، کون زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے، کون بیماری دیتا ہے، کون شفا دیتا ہے، کون عزت و ذلت کے فیصلے کرتا ہے، کون دنیا کے ان شکلوں سے جن شکلوں کے اندر عزت ہوتی ہے ذلت کا فیصلہ کر دیتا ہے اور ذلت کی شکلوں سے عزت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ روزانہ ہر ماں کو یہ گھٹی اپنے بچے اور بچی کو پلانی پڑے گی۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کے بچے دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جائیں گے، آپ کے بچے ہر طوفان کا مقابلہ کریں گے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں انہیں کبھی بھی ایمان کا سودا کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے حق کا اعلان کریں گے۔ الحمدللہ آج اس کے نمونے سرزمین فلسطین پر پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب سے یہ جنگ چھڑی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ان بچوں کے ان جملوں کی وجہ سے جو جملے نکلے ہیں، کبھی میزائل کے سامنے، کبھی راکٹ کے سامنے، کبھی بم کے سامنے، ان بچوں نے جو کلمے کی شہادت دی ہے، موت کے منہ میں جاتے جاتے بچوں نے جو کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ان بچوں کے جملوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ صرف 80 دن کے اندر فرانس میں 15,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور صرف یہ دیکھ کر کہ آخر یہ کون سی چیز ہے کہ بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہے لیکن جانے سے پہلے بچہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے لیکن باپ کو اپنے بیٹے کی جان کی فکر نہیں ہے، باپ یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے زور سے